رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ دار الجزا، یہاں جو بھی بندہ عمل کرتا ہے اس کے فیصلے آخرت میں ہوتے ہیں۔ نامہ اعمال میں ساری چیزیں درج ہو جاتی ہیں، کیا کیا، کیا کمایا، کیسے زندگی گزاری، اچھے عمل کیے یا برے کیے۔ غلطی کوتاہی ہر بندے سے ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، صحابہ اکرام محفوظ ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اور ہر بندے سے کوئی نہ کوئی لغزش، کوئی نہ کوئی خطا ضرور ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، خطا ہو جانا، غلطی ہو جانا یہ قابل جرم بات نہیں ہے۔ انسان کمزور ہے، غلطی ضرور ہو جاتی ہے، اس غلطی کے اوپر، اس گناہ کے اوپر ڈٹے رہنا، توبہ نہ کرنا، اللہ سے معافی نہ مانگنا، نادم اور پریشان نہ ہونا، یہ ہے بہت بڑے جرم کی بات۔ غلطی ہو جائے توبہ کر لے بندہ، اللہ سے معافی مانگ لے، تو معافی مانگنے میں تو آپ کی دیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھیں، دنیا والے اگر کوئی بندہ غلطی کرتا تو بدلہ لے کے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے اس سے بدلہ لے لیا۔ اس کو پکڑتے ہیں، پولیس پکڑتی ہے، پنچایت والے پکڑتے ہیں، محلے والے پکڑتے ہیں، اس نے یہ غلطی کی، اور جب پکڑ لیتے ہیں، سزا دیتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب بندہ جرم کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں عذاب دے کے خوش نہیں، یہ عذاب جو ہمیں ملتا ہے یہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ملتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اتنی مہربان ذات ہے، اللہ بندے کو جب معاف کر دیتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ کتنی بڑی غلطی ہو جائے، آپ جتنے پریشان ہو جائیں، اپنے کسی رشتہ دار کی وجہ سے، دوست کی وجہ سے، گھر والوں کی وجہ سے، اولاد کی طرف سے پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اولاد نافرمان ہو جائے بندہ شدید پریشان ہوتا ہے، بیوی نافرمان ہو جائے تو گھر ہی اس کا جہنم بن جاتا ہے، بھائیوں کا تعلق بگڑ جائے تو بندہ پریشان ہوتا ہے، ویسے تو دعوے کرتا ہے یہ بھائی میرے بازو ہیں، یہ میرے لیے بہت بڑا سہارا ہے، اور یہ سہارا ہی جب ناراض ہو جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی بیماری آ جائے تو کتنی پریشانی، کسی کام میں رکاوٹ آ جائے تو پریشانی، کوئی اچھا روزگار نہ ملے تب پریشان بندہ، اولاد کو کوئی روزگار نہ ملے تب پریشانی، بچے ابھی چھوٹے ہیں، تعلیم میں کوتاہی کر رہے ہیں، دل لگا کے پڑھتے نہیں ہیں تب پریشانی، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اب ان ساری پریشانیوں سے بچنے کے لیے، دنیا کے اندر سکون حاصل کرنے کے لیے، اللہ نے خود بتایا اگر سکون چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں لگے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ سب سے بڑی چیز تو سکون ہے، یہ نہ مال کے اندر ہے، نہ اولاد کے اندر ہے، نہ بڑے سے بڑے کاروبار کے اندر ہے، یا اعلیٰ افسر بن گیا تب بھی کوئی سکون نہیں،
صدر اور وزارت کے عہدے تک بھی پہنچ جائے تب بھی سکون نہیں۔ ان بڑے لوگوں سے پوچھ کے دیکھو سکون ہے؟ ایک ایک منٹ ان کے لیے پریشانی کا گزرتا ہے۔ سکون ہے تو اللہ کی یاد میں سکون ہے۔ اللہ نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یہ سکون والا عمل۔ اب اللہ کو ہم کس طرح یاد کرنا ہے؟ ایک ہی طریقہ تو نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تب بھی اللہ کی یاد، قرآن پڑھتے ہیں تب بھی اللہ کی یاد، صدقات اور خیرات کرتے ہیں تب بھی اللہ کی یاد، زکوٰۃ دیتے ہیں تب بھی اللہ یاد ہوتا ہے۔ اور اس وقت تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے، میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، اپنے مال کو بھی پاک کر لیا، اپنے مال کی حفاظت بھی کر لی، اللہ کا یہ حکم پورا کر لیا، سکون ملتا ہے۔ بندہ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے اسے بڑا سکون ملتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا اللہ کا حکم جس کا ذکر قرآن میں 700 مرتبہ آیا وہ میں نے پورا کر دیا۔ اسی طرح جب کوئی برا بندہ عمل کرتا ہے وقتی طور پہ اس برائی کی لذت تو ہوتی ہے، جب وہ کام کر چکتا ہے پھر بڑی شرمندگی ہوتی ہے، ذلت محسوس کرتا ہے، دل ہی دل میں کہتا ہے میں نے کیا کر دیا، مجھے ڈوب کے مرنا چاہیے، میں نے اتنا گندا کام کر لیا۔ یعنی سکون ان برائیوں میں نہیں ہے، سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اب ایک سکون کا عمل اور پریشانیوں کا حل، ہر پریشانی کا حل مختصر سے عمل کے اندر علماء نے بتا دیا، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ چھوٹا سا عمل ہے، آسان سا عمل ہے، بچہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ نے 313 مرتبہ کم از کم پڑھنا ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، وہ آپ کی ہمت کی بات ہے۔ 24 گھنٹوں میں کسی ایک وقت بھی 313 مرتبہ پڑھ لیں اور تصور کر لیں جو آپ کی پریشانی ہے، جس پریشانی سے چھٹکارا آپ چاہتے ہیں اس کا تصور کر کے پڑھیں۔ کوئی بھی پریشانی ہے، روزی کے معاملے میں تنگ دستی ہے اس کا تصور کریں، اولاد کی طرف سے پریشانی ہے وہ تصور کریں، بیوی کی طرف سے پریشانی ہے وہ تصور کریں، گاڑی ضرورت ہے اس کا تصور کر کے مانگے۔ یہ عیاشی نہیں، وقت کی ضرورت ہے، جس کو اس کی ضرورت ہے ضرورت کے لیے اللہ سے طلب کرے، دینے والا اللہ ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ رات کو اللہ سے طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، یا تہجد کے ٹائم مانگتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو اللہ وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ آپ کے ایمان کے طاقت کی بات ہے، جذبے کی بات ہے، اور اللہ کے ساتھ گہرا تعلق اور محبت کی بات ہے۔ اگر نہیں، صرف رسمی طور پہ آپ یہ وظیفے کر رہے ہیں، دل میں اللہ کی محبت کا خیال نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کا خیال نہیں ہے، دل کے اندر یہ عظمت نہیں ہے، یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یہ اگر تصور نہیں ہے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تصور سے اپنی نیت کو درست کر کے، کہتے ہیں اپنے قبلے کو درست کر لو، اپنی نیت کو، ارادے کو درست کر لو، دیکھیں پھر اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ہوگا، ادھر وظیفہ مکمل کریں گے، ادھر اللہ انعامات کی بارش کر دے گا، اللہ آپ کی حاجت کو پوری کر دے گا۔ اتنا مبارک عمل ہے، چھوٹے بچے کریں، بچیاں کریں، جوان مرد کریں، عورتیں کریں۔ کئی مرد تو اتنے سست ہوتے ہیں، بس ہمارے گھر والے کر رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، خود بھی کرو۔ بیمار آپ ہو، دوائی بچوں کو کھلاؤ تو کیسے ٹھیک ہوگے؟ سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ ہمیں بھی ہمت دے، توفیق دے، استطاعت دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس طرح کے مبارک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔